اگر آپ رزق کی کمی کا شکار ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق بڑھ جائے، رزق میں برکت و اضافہ ہو، کبھی رزق کی پریشانی نہ ہو، اس کی پریشانی سے پیدا ہونے والی ذہنی اذیت سے ہمیشہ حفاظت رہے، تو یہ ویڈیو خاص آپ ہی کے لیے ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو رزق کی کمی کو دور کرنے اور رزق میں برکت و کشادگی کا ایسا عمل بتاؤں گا جو خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ عمل استغفار ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شدید مہنگائی کے دور میں آپ کو کبھی رزق کی کمی نہ ہو، اور اگر ہے تو کمی دور ہو اور اس میں خوب برکت و اضافہ بھی ہو، تو پھر یہ عمل لازمی کیجیے۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں، رزق کی کنجی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے پر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ یاد رہے کہ میں اس سے پہلے بھی استغفار کے معجزات و عجائبات، اس کے فضائل و کمالات، خیر و برکات اور اس کے بے شمار فوائد پر درجنوں ویڈیوز بنا چکا ہوں، اور الحمدللہ وہ آپ کو پسند بھی آئی ہیں۔ انہی کے چلتے آپ میں سے بہت سارے دوستوں نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ استغفار پر ہمیں اور بھی ویڈیوز بنا کر دیں، تو بس ان کی دلچسپی اور ذوق و شوق کے احترام میں آج پھر استغفار پر ویڈیو بنا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بھی آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس سے نفع اٹھائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اسے ہم سب کے حق میں نفع بخش بنا دے، تاکہ ہم دنیا و آخرت میں زیادہ سے زیادہ کامیاب ہو سکیں۔ دوستوں، یہ ویڈیو ہم نے بہت محنت سے تیار کی ہے، اس کی تیاری میں بڑی محنت لگی ہے، تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو اس وقت کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اپنے گاؤں، شہر یا ملک کا نام کامنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیں۔ اگر آپ استغفار کرنے کی عادت اپنا لیں تو آپ کی زندگیوں میں بڑے گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر سکتا ہے، رحمت الہی اور برکتوں کے دروازے کھول سکتا ہے، مقدر کی بندشوں اور بند نصیب کو کھول سکتا ہے، کیونکہ یہ بند تالے کی چابی ہے۔ یہ فوائد و ثمرات کا ایسا انمول خزانہ ہے جو ہمیں مشکلات میں ثابت قدم رہنے اور ان پر قابو پانے، اپنے مقاصد کو پورا کرنے اور اپنے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دینے کی طاقت دیتا ہے۔ یہ ہم عاجز بندوں پر رب کریم کا عطا کر دے ایسی عظیم نعمت ہے کہ جو ہم پر دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی و ترقی کے دروازے کھول دیتی ہے۔ یہ ایسا مجرب عمل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ اگر حقیقت بیان کروں تو ہمیں اس کی طاقت کا اندازہ نہیں، ہم میں سے اکثر جانتے ہی نہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ اسی سبب اللہ کی اس عظیم الشان نعمت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ یہ ایسی روحانی دولت ہے کہ اس کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہو سکتے ہیں۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، اس سے ہر وقت چھوٹے بڑے تمام طرح کے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے غفور و رحیم ہیں، اپنے بندوں پر شفقت فرمانے والے ہیں، اس لیے ہمیں قرآن و حدیث میں جا بجا توبہ کرنے کے بارے میں ترغیب دی ہے۔ لہٰذا انسان سے جب بھی غلطی ہو تو اسے فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ توبہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، اللہ سے توبہ و استغفار کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ توبہ ایسی چیز ہے کہ باوجود اس بات کے کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق ہیں، کائنات کے امام ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد کائنات میں سب سے افضل درجہ انہی کا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہد گرامی ہے۔ غور کیجئے کہ اے لوگوں، توبہ کیا کرو، میں خود دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ یہ عمل خود اللہ کے رسول نے بھی کیا۔ بات یہ ہے کہ آج ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، قدم قدم پر اپنے رب کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہمارا ایک ایک لمحہ معصیتوں سے آلودہ ہے، نفس و شیطان کے جال میں پھنس کر ہم اپنے رحیم و مہربان پروردگار کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم پر ایک کے بعد دیگر آفات و بلیات اور مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ اب اگر کوئی ان سے نجات حاصل کرنی چاہے تو اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے قرآن و سنت میں نہایت ہی بہترین علاج تجویز کیا گیا ہے، وہ ہے توبہ و استغفار۔ ہر انسان خطا و لغزش کا پتلا ہے، فرمایا کہ بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم و شرمندہ ہو۔ کتاب مبین میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، لہٰذا ہمیں کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ سچے دل سے مراد کیا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ کو میری پچھلی ویڈیو پر جانا ہوگا۔ تو سچے دل سے توبہ و استغفار کریں
تاکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ انعامات اور خیر و برکات کے حقدار بن سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے پر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی صفائی استغفار کرنا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں میں اور اپنے دسترخوانوں پر اور اپنے راستوں پر اور اپنے بازاروں میں اور اپنی مجلسوں میں کثرت سے استغفار کیا کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ مغفرت کب نازل ہو جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو غموں نے گھیر رکھا ہو اسے چاہیے کہ استغفار کی کثرت کرے اور ہر وقت میں سے پڑھنا اپنے پر لازم کر لے تو اس کے تمام غم دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا؟ کومنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات ہو تو بھی کومنٹ میں لکھ کر بتا سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی موجودگی کا احساس دلائے کریں۔ جب آپ کے پیارے پیارے کومنٹس آتے ہیں تو ہمیں پڑھ کر بہت خوشی ہوتی ہے، بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، اس لیے کومنٹ لازمی کیا کریں۔ ہمیں آپ کے کومنٹس کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ اگر زیادہ نہیں تو کم از کم موجودہ تاریخ ہی ٹائپ کر دیا کریں، یعنی جس میں آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تاکہ یہ قیمتی لمحات ہم سب کے لیے یادگار بنیں۔ جیسے کہ آج 17 تاریخ ہے تو آپ کومنٹ میں 17 ٹائپ کر سکتے ہیں، یا اسی طرح کی مزید باتیں۔ بس آج کی ویڈیو سے معلوم ہوا کہ استغفار بہت قیمتی عمل ہے، یہ اللہ کو بے حد محبوب ہے، فوائد میں اس کی کوئی نظیر نہیں۔ یہ اپنی روحانی برکات سے انسان کی زندگی پوری طرح بدل سکتا ہے۔ لہٰذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ استغفار پڑھا کریں، کثرت سے پڑھیں، دن رات پڑھیں۔ اب استغفار میں کون سے کلمات پڑھنے ہیں تو اس بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں جو اسی چینل پر اپلوڈڈ ہے، اس کا لنک پن کامنٹ میں موجود ہے، آپ اسے بھی دیکھ لیجئے۔ اور اگر مختصراً جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہی بتا دیتا ہوں کہ استغفار میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھیں۔ اگر یہ نہیں پڑھ سکتے تو صرف استغفر اللہ پڑھ لیں۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے نہایت ہی مدبانہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی نام جو آپ کو اچھا لگتا ہو کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگر زیادہ لکھنا نہیں آتا تو صرف اللہ لکھ کر ٹائپ کر لیں۔ پڑھنے والا جب تک پڑھے گا آپ کو مفت میں ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔